اب آیت نمبر 37 مضمون کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو پیش فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کے طرف بھیجے گئے تو آدم علیہ السلام اپنے دل کے اندر پرشمان ہوئے کہ جس درخت سے مجھے رب العالمین نے منع کیا تھا وہ جو اللہ کی ممانعت تھی اس کے برعکس مجھ سے ہو گیا ہے۔ اب ایسی پریشانی دل کے اندر سوار ہوئی اور اسی کا جو نقشہ ہے قرآن کریم کی اس آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ پیش فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب اللہ کی طرف رجوع کیسے کرے، اب اپنے مالک کو راضی کس طریقے سے کرے، اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ اب اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو اس آیت مبارکہ کے اندر پیش فرمایا۔ فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ اللہ نے القاء کی یہ چند باتیں آدم علیہ السلام کے طرف اور فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں دو باتیں انتہائی اہم ہیں۔ نمبر ایک کہ آدم علیہ السلام نے جو دل کے اندر ایک پشیمانی ہوئی اور اس کا ازالہ اللہ نے اس طریقے سے کیا کہ اللہ نے وہ سبق سکھا دیا۔ وہ سبق کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ کے سامنے ندامت پیش کرنا جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھا دینے اور وہ الفاظ بتا دینے کے بعد جو پیغمبر کے دل اقدس کے اوپر اللہ نے نازل فرمائے سکھا دیے، اور آدم علیہ السلام نے پھر انہی الفاظوں کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب سمجھے اس بات کو، آگے لفظ ہے انہ هو التواب الرحیم کہ بے شک کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ لفظ جو ہے دو طرف سے ہے۔ ایک تو یہ کہ ان توبہ کے مطلب آتے ہیں رجوع کرنے کے، گناہ کے مطلب آتے ہیں کہ اللہ سے منہ موڑ لینے کے۔ جب نافرمانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو لہٰذا اب اس کے جو پس منظر میں جو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمیں ایک اس سے حاصل کلام نتیجہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف توجہ کی تو اللہ نے اس کو سبق سکھا دیا۔ سمجھیں اس بات کو، جو ہمیں سے سبق ملتا ہے وہ شے کہ یہ توبہ کے دونوں طرف سے کس طرح ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو لہٰذا وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، گویا کہ اپنا رخ اللہ سے اس نے بدل لیا ہے، اور اسی طرح بعین ہی اللہ اپنی رحمت کی نگاہ انسان سے بھی پھیر لیتا ہے۔ جب انسان گناہ کر کے نافرمان بنتا ہے، انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، تو اللہ اپنی رحمت کی نگاہ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اب توبہ کا مطلب ہے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جانا۔ تو اب یہ دونوں طرف سے اس طرح ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، تو اللہ فوراً یہ انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ اپنی رحمت کی نگاہ سے پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہاں ایک اور نقطہ بھی آپ نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے اور انتہائی اہم ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ عمل کیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ اب حضرت آدم نے وہ عمل کر کے پھر پشیمانی ہوئی دل کے اندر کہ مجھ سے وہ عمل ہو گیا ہے جس سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا۔ تو لہٰذا دوسرے رخ کو دیکھیں کہ شیطان ہے، اس کو رب العالمین نے سجدے کا کہا لیکن وہ ڈٹ گیا۔ یہ ہے انسان کا اصل خاصہ جو ابتدا میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان غلطی کے بعد جب اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، در حقیقت اسی کا حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کی کل اولاد، انسانیت جو ہے اس میں خطا ہے، غلطی ہے، لیکن بہترین خطا گار وہ ہے جو خطا کے بعد دوبارہ اپنے اللہ کی طرف رجوع اللہ کرتا ہے، اپنے مالک کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، اب اس کے بعد جو ایک اہم نقطہ ہے اگلی آیت میں جو اللہ نے پیش فرمایا، آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ ہم نے کہا آپ جائیں آپ سب. یہاں انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ جمعیہ، ہم نے کہا کہ جائیں آپ سب کے سب، تو یہاں پھر وہی لفظ جمع کو استعمال کیا گیا ہے. عربی قانون میں جمع کا اطلاق 3 افراد سے شروع ہوتا ہے، یعنی 1 اور 2 3. جب کسی چیز کے 3 عدد ہوں تو وہاں سے جمع شروع ہوتا ہے، پھر لا متناہی ہندسے تک ہندسے ختم ہو جاتے ہیں، جمع کا اطلاق ختم نہیں ہوتا. اسی اعتبار سے جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں تو اردو کے اندر جمع جو ہے 2 سے شروع ہوتا ہے، لیکن عربی قانون کے مطابق وہاں پہلے واحد ہے، پھر تثنیہ ہے اور اس کے بعد جمع ہے. اگر 2 عدد ہیں تو ان کے لیے تثنیہ بولا جائے گا، جب 3 اور اس سے اوپر عدد آئیں گے تو ان کے لیے جمع بولا جائے گا. لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو قل اهبطوا منها جميعا، آپ سب کے سب اب یہاں سے جائیں. اب یہاں پھر جمع کا جو لفظ بولا گیا ہے، آخر ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ 3 کون سے تھے جن کو نیچے اتارا گیا ہے. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 اما ہوا، نمبر 3 چونکہ ابلیس بھی جنت سے باہر آسمانوں کے اوپر رہتا تھا تو اللہ نے کہا کہ اب جائیں آپ سارے کے سارے زمین کی طرف. جیسے کہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ جو ہے اب وہ زمین ہے، لیکن کے زمین کے اوپر تمہارا ٹھکانہ مستقل نہیں ہے، وہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے. جاؤ اس کے تمہارے سارے نفع زمین سے جوڑ دیے گئے ہیں. اللہ نے اس کا ذکر بھی تو قرآن کریم میں اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے تو تمہیں زمین کی طرف بھیجا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین کے ساتھ تمہارا نفع جوڑ دیا ہے، تمہارا ٹھکانہ اب زمین ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں ایک حد مقرر تک تم نے رہنا ہے، ہر ایک کی ایک زندگی ہے، لیکن یہ کہ تمہارے تمام نفع اب دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن جہاں جا رہے ہو یہ عالم ہے دشمنی کا، یہ عالم ہے اختلاف کا، یہ عالم ہے ایک دوسرے کے خلاف ہونے کا. چونکہ جنت میں تم رہتے تھے وہاں تو یہ اس کا تصور بھی نہیں ہے، جنت میں تو اختلاف کا تصور نہیں، وہاں تو اللہ کی رحمتیں اور بہاریں ہیں. لیکن شیخ اب جس عالم میں تم جا رہے ہو اس میں اختلاف بھی ہے. اختلاف اس درجے کے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف، اولاد والدین کے خلاف، رشتہ دار کے خلاف، حسد کا عالم ہوگا، کینہ کا عالم ہوگا، تکبر کا عالم ہوگا. اس کیفیت سے جو جس عالم میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے وہاں یہ سب کچھ ہوگا دنیا کے اندر. اب سمجھیں، قرآن کریم نے دنیا کے اندر آتے ہی آدم علیہ السلام کو سبق کیا دیا. فرمایا جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو اللہ نے حضرت آدم کو فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جاؤ لیکن جب تمہارے طرف میرے طرف سے حکم کوئی آ جائے، جو میرے طرف سے تمہیں حکم ملے آپ نے اس کے پیچھے چلنا، اس کی اتباع کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے. یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کہ 2 علم ہیں. ایک تو انسان کے اندر سے اٹھنے والا علم ہے، انسان کے اندر سے پیدا ہونے والا ایک انسان کی اندر کی قوت ہے، اس کا جوہر ہے، اس کا جلال ہے، اس کا کمال ہے. انسان دنیا کی تحقیق میں، دنیا کے ریسرچ میں، دنیا کے مشاہدات سے، جیسے دیکھیں آج دنیا کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے. اگر 100 سال قبل کے انسان آج آ کر اس دور کو دیکھ لیں تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ انسان اس ترقی کو پہنچ چکا ہے، انسان اس ترقی کی بلندیوں کو حاصل کر چکا ہے. لیکن یہ سب کچھ اس نے حاصل کیا اپنے اندر دل اور دماغ کی قوت کو استعمال کر کے، اس طاقت اور سوچ کو استعمال کر کے اس درجے کو انسان پہنچا ہے. لیکن ایک تو شیخ اس کے اندر سے جو علم پیدا ہوا اور دوسرا وہ ہے جو اللہ رہنمائی کرتا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. اللہ جو رہنمائی کرتا ہے وہ ہے قرآن کریم. اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ جب میرا کوئی تمہیں حکم مل جائے تو تمہیں پیروی اور حکم میرے کے پیچھے چلنا ہوگا، اس کے تم پابند ہوں گے. لہٰذا یہی وہ چیز ہے، انسان دنیا کی تحقیقیں کرے،
دنیا کے مشاہدات کرے، دنیا کو سمجھے، دنیا پہ غور کرے، زمین و آسمان کی مسافت کو، زمین و آسمان کی تحقیقات کرتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے، کوئی مزہ کیا نہیں. لیکن شیخ جو اللہ کا حکم ہے وہ سب سے مقدم ہے. اسی کا قرآن کریم اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو روز اول میں اس کا حکم دے رہے ہیں. فرمایا کہ میرے پیغمبر، جب میرا حکم تمہارے طرف کوئی آ جائے تو آپ کو وہی حکم میرا ماننا ہوگا، یہ تمہارے اوپر لازمی ہے. اب سمجھے دوسری بات، جب اللہ کی فرما برداری کی جائے گی تو اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اس آیت کے دوسرے حصے میں اسی کا ذکر کیا گیا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطر نہیں ہوگا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں ہر مشکل سے نکالے گا، ہر پریشانی سے مالک ملک تمہاری خود حفاظت کر کے اس پریشانی سے نکال دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا ہر مسئلے کے اندر. اب یہاں اگلی بات سمجھیں جو قرآن کریم میں ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہاں جو کفر کریں گے یعنی اللہ کے احکام سے انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے. معزز سامعین، یہ جو صورت جو آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ان کا پہلا علمی موازنہ کروایا گیا فرشتوں کے ساتھ، وہ انسان کے اندر کا جو کمال ہے، جوہر ہے، اس کو نمایاں کیا گیا، پھر اس پابند کر دیا گیا کہ در حقیقت تم نے صرف اپنے علم ظاہر پہ اور اندر کی قوت پہ، اندر کی سوچ کی بلندیوں کے اعتبار سے اس پہ نہیں بھولنا، اے انسان تو پابند ہے اس بات پہ جو اللہ کا حکم تیرے طرف آئے.